ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين قاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: كن في الفتنة كابن اللبون لا زهر فيركب ولا زرع فيغلب. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نصائح ہیں نہج البلاغہ کے حصہ سوم میں، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ کن فی الفتنۃ کابن لبون، جب فتنہ و فساد میں تم گھر جاؤ تو کیسے رہو جب ہر طرف فتنہ و فساد برپا ہوا ہو. تو مولا نصیحت فرماتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو کہ جس طرح اونٹ کا وہ بچہ جس نے ابھی اپنی عمر کے 2 سال ختم کیے ہوں، لا زہر فیرکب یرکبا ولا زرع فیغلب، تو اس کی پیٹھ پر نہ سواری کی جا سکتی ہے اور نہ اس کے تھنوں سے دودھ دھوا جا سکتا ہے. 2 سال کا بچہ ہے، اس پر وہ نہ سواری کے قابل ہوتا ہے اور نہ اس سے دودھ کا فائدہ ہو سکتا ہے. لبون دودھ دینے والی اونٹنی کو اور ابن اللبون اس کے 2 سالہ بچوں کو کہتے ہیں، اور اس عمر میں نہ وہ سواری کے قابل ہوتا ہے نہ اس کے تھن ہوتے ہیں کہ ان سے دودھ دھوا جا سکے. اسے ابن اللبون اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس 2 سال کے عرصے میں اس کی ماں عموماً دوسرا بچہ دے کر دودھ دینے لگتی ہے. مقصد یہ ہے انسان کو فتنہ و فساد کے موقع پر اس طرح رہنا چاہیے کہ لوگ اسے ناکارہ سمجھ کر نظر انداز کر دے اور کسی جماعت میں اس کی شرکت کی ضرورت محسوس نہ ہو، کیونکہ فتنوں اور ہنگاموں میں الگ تھلگ رہنا ہی تباہ کاریوں سے بچا جا سکتا ہے. البتہ جہاں حق و باطل کا ٹکراؤ ہو وہاں پر غیر جانبداری جائز نہیں اور نہ اسے فتنہ و فساد سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، بلکہ ایسے موقع پر حق کی حمایت اور باطل کی سرکوبی کے لیے کھڑا ہونا واجب ہے. جیسے جمل و صفین کی جنگوں میں حق کا ساتھ دینا ضروری اور باطل سے نبرد آزما ہونا لازم تھا. دوسرے قول میں فرماتے ہیں: آذر بنفسہ من استشعرت طمع ورضی بالذل من کشف عن ذرہ وہانت علیہ نفسہ من امر علیہ لسانہ. جس نے طمع کو، لالچ کو اپنا شعار بنایا اس نے اپنے کو سبک کیا، اور جس نے اپنی پریشان حالی کا ذکر کیا وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا، اور جس نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا اس نے خود اپنی بے وقتی کی ہے. تیسرے قول میں فرماتے ہیں: البخل عار والجبن منقصۃ والفقر یخرس الفتن عن حجتہ. البخل عار، انسان کے لیے بخل، کنجوسی، یہ ننگ و عار کا سبب ہے. والجبن منقصۃ، اور بزدلی نقص ہے، عیب ہے. والفقر یخرس الفتن عن حجتہ، اور غربت مرد زیرک و دانا کی زبان کو دلائل کی قوت دکھانے سے عاجز کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے لوگوں کی کمزوریوں سے، ان کی غربت سے، ان کی پریشانی حالیوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. والمقل غریب فی بلدتہ، اور مفلس اپنے شہر میں رہ کر بھی غریب الوطن ہوتا ہے. والعجز آفت، اور عجز اور درمندگی ایک بڑی مصیبت ہے.
والصبر شجاعت، اور صبر و شکیبائی شجاعت ہے، بہادری ہے، والزہد ثروت، اور دنیا سے بے تعلقی سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے، والورع جنت، اور دولت اور پرہیزگاری انسان کے لیے سب سے بڑی سپر ہے۔ یعنی یہ چند چیزیں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، یعنی ان تمام چیزوں کو آپ نے ایک ہی قول کے اندر جمع کر دیا کہ بخل جو ہے، کنجوسی انسان کو ننگ و عار کر دیتی ہے، اور بزدلی انسان کے لیے سب سے بڑا عیب ہے، اور غربت جو دانا اور زیرک انسان ہوتا ہے اس کو دلائل کی زبان سے عاری کر دیتی ہے، اور وہ اپنے دلائل دینے کی قوت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں اور مفلس وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے شہر میں رہ کر کے بھی غریب الوطن کہلاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں جو بیچارے مفلس اور کمزور ناتواں ہوتے ہیں، ان کے نہ کوئی پھر جو عزیز و اقارب دولت مند یا اچھے کھاتے پیتے ہوتے ہیں وہ بھی کنارہ کر لیتے ہیں، اور کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے۔ اور عاجزی انسان کے لیے ایک سب سے بڑی مصیبت ہے، اور صبر جو ہے وہ ایک شجاع انسان کے لیے سب سے بہترین چیز ہے، اعلیٰ ترین چیز ہے، اور دنیا سے بے تعلقی جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور پرہیزگاری سب سے بڑی انسان کے لیے سپر ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں نعم القرین الرضا، تسلیم و رضا جو ہے یعنی بہترین مصاحب ہے اللہ کی، یعنی کوئی مصیبت آئی ہے اس کے اوپر جو ہے صبر و شکر کے ساتھ اسے قبول کر لینا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یہ بہترین مصاحب ہے۔ آپ دیکھیں پوری انبیاء کی تاریخ، ائمہ کی تاریخ، ہر مصیبت جو ہے وہ سینے سے لگا کر کے رکھی، اس یقین کے ساتھ کہ مصیبت زیادہ دن نہیں رہتی، ایک دن پروردگار عالم امتحان لیتا ہے جب کوئی مصیبت آتی ہے تو، اور کتنا برداشت کر سکتا ہے، اس لیے کہ پروردگار جتنا انسان وزن اٹھا سکتا ہے اتنا ہی وزن ڈالتا ہے، یعنی جتنی مصیبت برداشت کر سکتا ہے اتنی مصیبت ڈالتا ہے، اور اس کو آزماتا ہے کہ آیا یہ خوشحال حالات میں میرا شکر ادا کرتا ہے۔ شیطان نے یہی کہا تھا نا، جس کو تو نعمتیں دیتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور جس کو نعمت لے لیتا ہے وہ شکر ادا نہیں کرتا۔ لہذا حضرت ایوب کا امتحان دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان دیکھیں، اور انبیاء کے امتحان دیکھیں، اور بالآخر شیطان جو ہے وہ شرمندہ ہوا اپنی جگہ، اس لیے کہ انہوں نے جو شکر نعمتوں میں ادا کیا وہی مشکلوں اور مصیبتوں میں آ کر کے ادا کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں والعلم وراثۃ کریمہ، اور علم شریف ترین میراث ہے انسان کی۔ ہر چیز پہ ڈاکہ ڈالا جا سکتا ہے، ہر چیز چوری کی جا سکتی ہے، علم وہ چیز ہے کہ جو کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ اور انسان جتنی اس کی، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب 10 آدمی آئے تھے اور سب کا سوال ایک ہی تھا، علم بہتر ہے یا مال، علم بہتر ہے یا مال، علم بہتر ہے یا مال، ہر شخص کو الگ الگ جواب امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دیا ہے۔ کسی سے کہا کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، مال کی تم حفاظت کرتے ہو۔ علم صاحب کمال ہوتا ہے، مالدار کنجوس ہوتا ہے۔ علم تمہیں نفع پہنچاتا ہے، مال تمہیں نفع نہیں پہنچاتا۔ علم جتنا پرانا ہوگا اتنا ہی زیادہ باقیمت ہوگا، باصلاحیت ہوگا، علم کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ مال پرانا ہو جاتا ہے تو خرابی کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ علم جو ہے وہ سخاوت پیدا کرتا ہے، شجاعت پیدا کرتا ہے، خوش دلی پیدا کرتا ہے۔ تو مال جو ہے وہ انسان کو کنجوس بناتا ہے، کمزور بناتا ہے، اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ علم جو ہے وہ انسان کو شجاعت و بہادری کا جذبہ سکھاتا ہے، جبکہ مال جو ہے بزدلی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ مالدار اپنے مال کو تقسیم کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ علم صاحب علم
کو دولت مند بناتا ہے کہ جتنا وہ علم پھیلائے گا اتنا ہی اس کا علم بھی بڑھے گا اور اتنا ہی اس کی عزت میں اضافہ بھی ہوگا۔ یہ تمام اقوال مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف مواقع پر ملتے ہیں۔ والآداب حلل مجددۃ، اور علمی و عملی اوصاف نو جو ہیں وہ خلعت ہیں انسان کی۔ والفکر و مرآت صافیہ، اور فکر صاف و شفاف آئینہ ہے۔ جتنی بہترین فکر ہوگی ویسا ہی بہترین عمل ہوگا۔ جتنا انسان غور و فکر کر کے نتیجے پر پہنچے گا اتنا دوسرے مقاموں پر نہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں صدر العاقل صندوق سرا، عقل مند کا سینہ اس کے بھیدوں کا مقصد ہے۔ جو عقل مند ہوتا ہے سینہ جو ہے وہ خزانہ ہے اس کے تمام رازوں کا۔ والبشاشۃ حبالۃ المودہ، اور کشادہ روئی محبت و دوستی کا پھندا ہے۔ والاحتمال و قبر العیوب، اور تحمل و بردباری عیبوں کا مدفن ہے۔ اگر آپ میں تحمل ہے، برداشت ہے، بردباری ہے تو سارے عیب آپ کے ڈھکے رہ جائیں گے۔ المسالمۃ و خباء العیوب، یا اس کے بجائے حضرت فرماتے ہیں کہ صلح و صفائی عیبوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں من رضی عن نفسہ کثر الساخط علیہ، جو شخص اپنے کو بہت پسند کرتا ہے وہ یقیناً دوسروں کو ناپسند کرتا ہے، دوسروں کے لیے ناپسند ہو جاتا ہے۔ والصدقۃ دواء منجح، اور صدقہ بہترین اعلیٰ ترین دوا ہے۔ وَأَعْمَالُ الْعِبَادِ فی عاجلہم نصب اعینہم فی عاجلہم، اور دنیا میں بندوں کے جو اعمال ہیں وہ آخرت میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ اچھے اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں، خود وہ ذمہ دار ہوگا اور وہ اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کرے گا۔ اس کے ذہنوں سے نکل جاتا ہے کب میں نے کیا کیا، کیسے کیا، مگر قیامت کے دن اس کے سامنے اس کے اعمال بالکل آئینے کے طریقے سے ہیں جیسے اس نے ابھی یہ اعمال انجام دیے ہیں۔ جو مولانا نے یہ 3 جملے فرمائے، پہلے جملے خود پسندی سے پیدا ہونے والے نتائج و اثرات کا ذکر کیا ہے کہ اس سے دوسروں کے دلوں میں نفرت و حقارت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ آپ کے مشاہدے میں آئے گا کہ ایک انسان مثلا اپنا کپڑا پہنے ہوئے ہے اور وہ جب بز میں کسی محفل میں آتا ہے تو اس میں غرور و تکبر اس حد تک ہوتا ہے کہ وہ اپنے کپڑے پہ ہلکی سی گرد بھی نہیں آنے دیتا اور دوسروں کے کپڑوں سے اپنی مماثلت کرتا ہے، اپنی صورت سے دوسروں، یعنی ہر چیز کو، شوز سے لے کر کے اور بالوں تک ہر چیز کو وہ چونکہ وہ اپنے کو خود پسند کر رہا ہے لہذا وہ دوسروں سے تقابل کرتا ہے اور لوگ اس کو حقارت کی نظر سے اس وقت دیکھتے ہیں۔ چنانچہ جو شخص اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے بات بات میں اپنی برتری کا مظاہرہ، بہت سے آپ کو ایسے افراد ملیں گے، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میرے باپ دادا یہ تھے، میں یہ کرتا ہوں، اور میں ایسا ہوں اور میں ویسا ہوں، اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بزم میں کسی دوسرے کو بولنے کا موقع نہیں دیتے، لیکن آپ ذرا سا لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھئے پھر وہ اپنے خیالات کا کھل کے اظہار کریں گے، ارے صاحب یہ تو ایسا ہی کمینہ خصلہ، اس کا باپ بھی ایسا ہی تھا، یہ خاندانی ایسے ہی لوگ ہیں جو صرف اپنی ڈینگیں ماریں گے اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو آپ کو پتہ چل جائے گا ایسے افراد کے بارے میں۔ وہ کبھی بھی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا۔ آپ کے مشاہدے میں یہ بات آئے گی، اگر ایسا شخص آپ کی بزم میں آ جائے آپ حقارت کے ساتھ منہ موڑ لیں گے، کہیں گے ارے صاحب لیجیے وہ بقیت آ گیا، اب یہ بدبخت جو ہے کسی کو بولنے نہیں دے گا، بس میں لگا کر کے رکھے گا۔ کیا اس طرح کے افراد آپ کی زندگی میں آئیں گے؟ آپ دیکھیں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیسی نشاندہی کی اور ان تمام چیزوں سے بچنے کی نصیحت فرمائی ہے، اور لوگ اس کے توفق پسندانہ ذہنیت کو دیکھتے ہوئے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور اسے اتنا بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے جتنا کچھ وہ واقعاً ہے، اتنا بھی پھر سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے، چاہے جائے کہ جو کچھ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہی کچھ اسے سمجھ لیں، کبھی ممکن نہیں ہے۔
دوسرا جملہ صدقے کے متعلق ہے، اسے ایک کامیاب دوا سے تعبیر کیا، کیونکہ جب انسان صدقہ و خیرات سے محتاجوں اور نادانوں کی مدد کرتا ہے وہ تو دل کی گہرائیوں سے اس کے لیے دعائے صحت و عافیت کرتے ہیں، جو قبولیت حاصل کر کے اس کی شفا یابی کا سبب ہوتی ہیں۔ یہ آپ کے تجربے میں آئے گا۔ اگر آپ کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی محتاج کی مدد کر دیں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیں، کسی بیوہ کا سہارا بن جائیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے لیے جو آپ نے صدقہ کیا ہے، مگر وہ صدقہ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کیا ہے تو آپ بھی محفوظ ہو گئے، آپ کے متعلقین بھی محفوظ ہو گئے، آپ کی اولاد بھی محفوظ ہو گئی، آپ کا خانوادہ بھی محفوظ ہو گیا، بلائیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی، مصیبتوں سے نجات ملنا شروع ہو جائے گی، اور گویا آپ نے اللہ کے محفوظ حصار میں اپنے کو داخل کر لیا۔ اس لیے یہ محتاج، یہ غربا، یہ یتیم، ان کے جو دل سے آہ نکلتی ہے وہ بھی لگتی ہے، اور ان کے دل سے جو دعا لگتی ہے وہ بھی عرش الہی کو چیرتی ہوئی نکل جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے ائمہ علیہم السلام نے صدقے کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ سفر پہ جاؤ تو صدقہ کرو، کوئی نعمت مل جائے تو صدقہ کرو، حتیٰ کہ مرنے والے کے لیے صدقہ ہے کہ اگر کوئی مر گیا ہے تو اس کے لیے بہترین عمل جو ہے وہ صدقہ ہے۔ اپنے بچوں کی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے، اپنے بہن بھائیوں، اپنے جو آپ سے متعلق ہیں، ان سب کے لیے بہترین ہر مصیبت کا علاج جو ہے اللہ نے صدقے میں رکھا۔ اور ظاہر ہے وہ صدقہ جب مستحقین تک پہنچتا ہے، مثلا آپ نے صدقہ نکالا اور کسی ایسے غریب کو پہنچا جس کے یہاں 2 دن کے فاقے ہوں، اب آپ دیکھیں کہ وہ کس قدر دعائیں دیں گے۔ یا کوئی مریض ہے جس کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور آپ نے کچھ صدقہ دے دیا کہ لو جاؤ اپنا علاج کرانا، اور جب اس کو شفا ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کس طریقے سے، یا تو بیچارہ ایسا دست نگر بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے امکان میں کوئی چیز نہیں تھی، اور اب اللہ نے ایسا وسیلہ پیدا کر دیا، پھر دیکھیے ڈھیروں دعائیں آپ کو ملیں گی۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ کافی کے اندر یہ موجود ہے۔ اور تیسرا جملہ حشر میں اعمال کے بے نقاب ہونے کے متعلق ہے، کہ انسان اس دنیا میں جو اچھے اور برے کام کرتا ہے وہ حجاب عنصری کے حائل ہونے کی وجہ سے ظاہری حواس سے ادراک نہیں ہو سکتے، مگر آخرت میں جب مادیت کے پردے اٹھا دیے جائیں گے تو وہ اس طرح آنکھوں کے سامنے عیاں ہو جائیں گے کہ کسی کے لیے کوئی انکار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ جیسے یہاں ہم پوچھ لیتے ہیں، آپ بتائیں کب میں نے یہ کام کیا؟ کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ اس وقت نہ کسی گواہ کی ضرورت ہوگی، نہ کسی آئینے کے طریقے سے آپ کا ہر عمل آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ سورہ زلزلہ آیت نمبر 6، 7 اور 8۔ یعنی اس دن لوگ گروہ در گروہ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے تاکہ وہ اپنے اعمال دیکھیں، تو جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے پروردگار اس کو ضائع نہیں کرے گا، اس کا وہ بھی دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی مشاہدہ کرے گا۔ اسی لیے ہر وقت توبہ کریں پروردگار عالم سے۔ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں انسان انجام دیتا ہے اور اس کو یاد نہیں رہتا، اس کے علم میں نہیں رہتا، اس بنا پر اللہ سے پناہ مانگیں، ہر وقت اس کے حضور توبہ کریں کہ پروردگار ہر وہ گناہ جو دیدہ و دانش تھا یا غلطی سے کیا ہو اور میرے علم میں میری یاد میں نہ ہو، پروردگارہ ان سب گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے۔ وہ بہترین ستار العیوب ہے، ان کو معاف کر دے کہ وہ بہترین بخشش کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ یہ تمام تر وہ نصائح مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہر وقت ہماری زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں کام آتی ہیں۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کی بددعا نہ لو۔ اگر تم کوئی مدد نہیں کر سکتے ہو تو خاموش۔ قرآن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حکم ہو رہا ہے، خبردار کسی سائل کو جھڑک کر کے بات نہ کرنا۔
اور ہمارا حال کیا ہے؟ اپنے مومن بھائیوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے کس انداز سے گفتگو کرتے ہیں؟ اگر جو بھی کچھ ہم کو ملا ہے، جس قدر شکر اللہ کا ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور جتنا شکر ادا کرو گے اتنا ہی نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ حتی الامکان جو آپ سے ممکن ہو وہ لوگوں کی مدد کرنا کوئی ہوگا، کم سے کم اور کچھ نہیں ہے، مشورہ ہی صحیح دے دو، راستہ ہی صحیح دکھا دو، اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ کم سے کم غلط مشورے نہ دو، لوگوں میں لڑائیاں نہ کراؤ، گھروں کو بسانے کی تدبیریں کرو، اور یہ تمام چیزیں وہ ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم آپ کے کیسے دروازے کھولتا ہے اپنی نعمتوں کے اور برکتوں کے اور رحمتوں کے۔ ورنہ پروردگار عالم آپ کی بدعمالی اور آپ کی بدخلقی کی وجہ سے باہر دشمن نہیں پیدا کرے گا، آپ کے گھر میں آپ ہی کی اولاد آپ سے انتقام لے گی، آپ کی بیوی آپ سے انتقام لے گی، آپ کے رشتے دار آپ سے انتقام لے گی۔ خدا کے لیے اپنے کو ایسا بنا لیجئے کہ جو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے کہ دنیا میں رہو تو لوگ تم سے ملنے کی تمنا اور خواہش کریں، اور اگر تم خدا نخواستہ کیا وقت تو آنا ہے ہر ایک کے اوپر، تم دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ کفِ افسوس ملیں، کتنا قیمتی سرمایہ تھا جو چلا گیا دنیا سے، بہترین مشورہ دینے والا، ہر وقت کام آنے والا، نیکی دکھانے والا، راستے دکھانے والا، اللہ والا آدمی کہ ہر وقت تمہیں اچھائی کے ساتھ لوگ یاد کریں۔ میرے عزیزو، میں اب اپنے مقصد پر آتا ہوں۔ اب یہ 2 دن، آج ظاہر 27 ہو گئی ہے، 2 دن اور باقی رہ گئے۔ میرا یہ سلسلہ ماہ عید تک یہی سلسلہ اسی صورت سے کہ کچھ اقوال نصائح مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے آپ سب کے لیے، اور پھر جو خیانت مولوی ملاؤں مفتیوں عالموں محدثوں مفسروں نے اہل بیت اطہار اور بنی ہاشم اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے یا ڈلوانے کے لیے کیے ہیں، ان کو حتی الامکان کو تھوڑا تھوڑا آپ کی کسی بغض و کینے کی بنا، بلکہ انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں جس سے پوری قوم گمراہ ہو گئی اور ان کو راہ راست پر لایا جا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، نہ آج بنی امیہ کا زمانہ ہے، نہ بنی عباس کا ہے، نہ وہ حجاج ابن یوسف کی حکومت ہے، نہ معاویہ ملعون کی حکومت ہے۔ کم سے کم اس وقت جو آزادی کا نعرہ پوری دنیا میں لگا ہوا ہے اور ہر ایک کو اپنی رائے دینے کا حق ہے، مگر حد ادب کا خیال رکھتے ہوئے۔ تو اگر صحیح معنوں میں ان علماء نے صحیح خدمت کی ہوتی تو آج یہ حالات دنیا کے اور مسلمانوں کی ذلت و خواری کے نہ ہوتے۔ میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ مولانا شبلی نعمانی نے حالات کا جائزہ لے کر کے، اور جو ان کے شاگردوں نے یا ان کے معاونین نے نعرہ لگایا ہے کہ مولانا ایسے مفکر تھے، ایسے عالم تھے، اور ایسے تھے اور ویسے تھے، اور دنیا ایسے حالات سے دوچار تھی جس میں ایسے کردار کی ضرورت تھی کہ جب اس کردار کو پیش کیا جا سکے تو دنیا کے سامنے ایسے نمونے آئیں کہ وہ اپنی زندگی میں ان پر عمل پیرا ہو تو منزل معراج تک پہنچ سکتے ہیں۔ مگر انہوں نے جو ڈنڈیاں ماری ہیں، کہنے کو لکھی سیرت رسول ہے، یہ میں نے بتایا کلیہ ہے کہ ایک آدمی جب کسی معاشرے میں، کسی گھر کے اندر کسی ماں باپ کی آغوش میں آنکھ کھولتا ہے تو ابتدا میں وہ صرف ایک بیٹا یا بیٹی کی شکل میں ہوتے ہیں جن کی آغوش میں انہوں نے آنکھ کھولی۔ اس کے جیسے جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اسے رشتوں کا پتہ چلتا رہتا ہے، رشتوں کا احساس ہوتا رہتا ہے، تو پھر اس کی بھی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور جب وہ منزل شباب پر پہنچتا ہے، منزل کمال پہ پہنچتا ہے، اور اب وہ اپنے کمالات کو دکھانا شروع، جس طرح کی بھی چاہے کاروبار کے لحاظ سے ہو، علمی اعتبار سے ہو، یا ایک مدرس کے طور کے اوپر ہو، یا محدث کے طور پر ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ اتنی ہی اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں اور لوگوں میں اس کا نام بھی پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ مولانا نے
اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایشیا میں ان کے علم کا ڈنکا بجا اور انہوں نے بڑا کمال کیا. ندوۃ العلماء انہی کا قائم کردہ ہے لکھنؤ کے اندر، اور ان کی ایک شبیہ ایک ایسے طور کے اوپر پیش کی گئی ہے. ظاہر ہے کہ ایک بڑا مدرسہ دیوبند کا تھا، اور ایک یہ میں وہاں کئی مرتبہ میرے جانے کا اتفاق بھی ہوا مدرسے میں، اور وہاں کے بہت سے طلبہ لکھنؤ یونیورسٹی میں ہمارے ساتھی بھی رہے ہیں. تو ان کا نظم نفس، صفائی ستھرائی، اور ایک انسانی شکل جس کو کہا جائے. خیال فرمایا آپ نے. یہاں پر میں ایک جملہ کہتا چلوں، اسی سے آپ اندازہ لگا لیں. مولانا اشرف تھانوی صاحب کے ایک بھائی تھے جو افسانہ نگار مختلف قسم کے، یعنی ادھر مولانا تھے اس کمال پہ، ادھر وہ بالکل ایک دم وہ تھے، نام میرے ذہن سے اس وقت نکل گیا. تو مولانا شبلی نعمانی کی 100 سالہ یعنی 100 سالہ یادگار بنائی جا رہی تھی. اس کے لیے ان سے کہا گیا کہ صاحب آپ ان کے لیے ایک مضمون لکھ دیجئے. تو بڑے پیارے جملے انہوں نے چند سن لیے. وہ کہتے ہیں، اب انہوں نے مولانا کے علم، فضل، کمالات کا تذکرہ کیا، کہا کہ ان کے بارے میں ایک افسانہ نگار اور میں غزل گو اور یہ تو میں، اور کہا مولانا اور کہا میں، اور میرے لیے تقاضا کیا گیا اس کمیٹی کے لوگوں نے کہ میں لکھوں. تو انہوں نے بڑا بہترین جملہ لکھا. کہا کہ بس ایک جملہ سن لیجئے کہ مولانا شبلی نعمانی جہاں ان کے علم اور ان سب کو کی تعریف کی، کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا نے اس قوم پر ایک احسان کر دیا ہے کہ مولوی کو انسان بنا دیا ہے. اور پھر وہاں انہوں نے باقاعدہ تفصیل لکھی ہے کہ کیسی داڑھی اور کیسا گجلک چہرہ، ہیبت ناک، بچے ڈر جائیں، عورتیں راہ فرار اختیار کر لیں دیکھ کر کے. اور وہ بڑا پیارا جملہ لکھا. انہوں نے کہا کہ آپ سوچیں کہ جب یہ جنت کی بشارت دیتے ہیں، حوروں کی تعریف کرتے ہیں، تو اگر یہ جنت میں گئے تو جنت کی حوریں بھی ان کی منحوس شکلوں کو دیکھ کر کے جنت چھوڑ کے چلی جائیں گی. تو میں سوچتا تھا کہ اس تبلیغ میں ایک چیز غلط ہے، یا تو یہ کہ جو جنت کا تصور یہ پیش کر رہے ہیں وہ غلط ہے، جو ان کا حلیہ خود کا اگر اس کو دیکھا جائے تو جو جنت کی تصویر کشی کر رہے ہیں یہ غلط ہے. اور اگر جنت کی تصویر کشی کرنا جو کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں اس کا نقشہ، وہ صحیح ہے، تو جو کچھ ان کا حلیہ ہے، جو ان کا طریقہ زندگی ہے، پھر یہ غلط ہے. دونوں میں سے ایک غلط ہے اور ایک صحیح ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ندوۃ العلماء کو دیکھا اور وہاں مولویوں کو، علماء کو دیکھا، ان کا رہن سہن، شیروانی، بٹن لگے ہوئے لباس، داڑھی، بال، سر کے، ان سب کو جب میں نے دیکھا تو مجھے یقین آ گیا کہ کم سے کم مولانا نے اس امت پر احسان کیا ہے کہ مولوی کو جینے کا سلیقہ بتا دیا اور انسان بنا دیا. آگے کی تفسیر آپ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، اتنا اشارہ کافی ہے. یہ مولانا کا بہت بڑا احسان اور بہترین مدرسہ، بڑا مدرسہ، بڑا ادارہ ہے یہ. خیال فرمایا آپ نے. بہرحال تو اب انہی نے ایک طرف تو یہ سارے کام کیے ہیں، فلاح کے بہت کام کیے انہوں نے، بڑا وہ کیا، مگر جب کتابیں لکھی ہیں تو اسی سیرت النبی میں وہ خیانتیں انہوں نے کی ہیں. فضائل بنی ہاشم، جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب، جناب ابو طالب، ان سب پہ پردہ ڈالا ہے، مکمل پردہ، جان بوجھ کر کے. وہ تو تاریخ داں تھے تو تاریخ پوری لکھتے. کل میں نے جیسا کہ بتایا تھا دعوت ذوالشیرہ میں کیسی کیسی ڈنڈیاں ماری ہیں، اور میں نے یہ بھی بتایا آپ کو کہ انہی نے جو ہے وہ بنی امیہ کو بنی ہاشم کا جو ہے حریف بنایا ہے، اور بنی امیہ کو بہت بڑا لیڈر بنا کے دیا. اور میں نے اس کے لیے مولانا شمس العلماء ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا قول بھی نقل کیا. اور اب یہ یہاں کے اوپر ابو لہب کی تعریف کر رہے ہیں، جبکہ ذلیل ترین انسان تھا ابو لہب. صرف اس کا کمال یہ تھا کہ وہ ابو سفیان کا بہنوئی تھا. بنی امیہ میں اس کی شادی ہوئی تھی. اس بنا کے اوپر چونکہ بنی امیہ کی تعریف ان کو مقصود ہے، اس بنا پر انہی نے اس کو اچھے طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے.
مولانا شبلی نعمانی حضرت رسول خدا کے سخت ترین دشمن کو، یعنی یہاں وہ لکھتے ہیں کہ خاندان بنی ہاشم میں سب سے ممتاز اور کبیر السن ابو لہب تھا، جو رسول خدا کا حقیقی چچا تھا۔ یہ بھی درست ہے کہ جناب ابو طالب کی توہین کے لیے لکھا ہے۔ اب آپ سوچیں، کہا ابو لہب، ارے کم سے کم بھائی قرآن پڑھ لیا ہوتا۔ جس ابو لہب کے لیے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جس ابو لہب اور بیوی کے لیے اس کی سورہ لہب آیا ہے قرآن کے اندر، اسی کو غور کر لیا ہوتا، اس کے بعد قلم اٹھایا ہوتا اس کی تعریف میں۔ اس سے زیادہ کوئی اور ثبوت مل سکتا ہے؟ مگر چونکہ بنی امیہ کا وہ داماد تھا، لہذا اس کی تعریف کرنا ضروری تھی، اور اس کو تاکہ بنی امیہ والے جو معاویہ کو اپنا ماموں مانتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو کاتب وحی مانتے ہیں، وہ لوگ خوش ہو جائیں۔ کر لیا آپ نے خوش۔ یہ سب سے سخت ترین دشمن تھا۔ جب چچا تھا تو حمایت کیوں نہیں کی؟ اب آپ دیکھیے، جناب ابو طالب بھی چچا ہیں، ابو لہب بھی چچا ہے۔ زمین اور آسمان میں جو دوری ہے وہ دوری ہے جناب ابو طالب میں اور ابو لہب میں۔ ابو لہب کوئی موقع چھوڑتا نہیں ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانے میں، اور ابو طالب کوئی لمحہ فراموش نہیں کرتے اسی بھتیجے کی مدد کرنے میں، حفاظت کرنے میں۔ مولوی نذیر احمد صاحب دہلوی ہی کی عبارت آپ کی تحقیق اور تبصرے کے لیے کافی ہے، جنہوں نے صاف لکھ دیا، یوں تو عبد المطلب کی اولاد ذکور بقول بعض 10 اور بقول بعض 13 تھی، مگر سب میں زیادہ باوقار اور عقل مند جناب ابو طالب تھے۔ یہ ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ مہربان تھے۔ امہات الامہ صفحہ 40۔ ہماری غرض آخری جملے سے نہیں بلکہ سب میں زیادہ باوقار سے ہے۔ مولوی شبلی نعمانی صاحب حضرت رسول کے سخت ترین دشمن کو بنی ہاشم میں سب سے زیادہ ممتاز لکھتے ہیں، اور مولوی ڈپٹی نذیر احمد صاحب جناب ابو طالب کو سب میں سب سے زیادہ باوقار ثابت کرتے ہیں، اور تمام کتب تاریخ اور سیرت و حدیث بھی مولوی ڈپٹی نذیر احمد کی ہم آواز ہیں۔ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ شبلی نعمانی صاحب کتاب تو لکھتے ہیں رسول کی سیرت کی، مگر ان لوگوں کی مدح و ثنا کے پل باندھتے ہیں جو حضرت کے سخت ترین دشمن تھے، اور پھر مدح و ثنا بھی ایسی جس کو کل تاریخ بآواز بلند کہتی ہیں کہ سب ایجاد بندہ ہے۔ مولوی صاحب قدم قدم پر ایسی تحقیقات ایجاد کرتے گئے ہیں جن سب کو دیکھ کر انسان متحیر ہو جاتا ہے، اور یہ سوچنے لگتا ہے کیا واقعاً سیرت النبی مولوی شبلی نعمانی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، جو ایسا مورخ محدث اتنا پڑھا لکھا تھا۔ ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ عبد المطلب نے اپنے زور اثر سے بنو ہاشم کا پلہ بھاری کر دیا۔ کس قدر خلاف واقع ہے یہ بات، اور یہ جملہ، اس کا مطلب یہی ہوا کہ جناب ہاشم میں خود زور اور اثر نہیں تھا، ان کا پلہ بالکل ہلکا تھا۔ جناب ہاشم اور عبد المطلب دونوں اپنے اپنے زمانے میں وہ سرداران عرب گزرے ہیں جن کا مقابل کوئی نہیں مانا گیا۔ اس کی تفصیل آپ تاریخوں میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں، ہر تاریخ میں، کسی بھی تاریخ کو اٹھا لیجئے، کسی حدیث کی کتاب کو اٹھا لیجئے۔ اس کے بعد لکھا ہے، ان کے بعد ان خاندان میں کوئی صاحب اثر پیدا نہیں ہوا، یعنی جناب ہاشم اور جناب عبد المطلب کے بعد اس خاندان میں کوئی باثر پیدا نہیں ہوا۔ اب پوری تاریخ کس قدر انہی نے جھاڑو پھیر دی ہے۔
مسلمانوں کو بہکانے میں، امت کو بہکانے میں۔ جناب ابو طالب کے زمانے میں کون ان کے مقابل تھا بتائیں؟ جناب ابو طالب کی ان قربانیوں کو فراموش کر دیں گے جہاں پوری دولت انہوں نے اپنی لٹا دی ہے خانہ کعبہ کے مہمانوں کی ضیافت میں، حتیٰ کہ مقروض ہو گئے خود اپنے بھائی جو دولت مند تھے جناب عباس، ان کی بھی سسرال بنی امیہ میں تھی، دوستی تھی ان کی، ان سے قرض لیا ہے 14,000 درہم تاکہ جو مسافر آ رہے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے ان کے لیے بہترین شربت، ان کی تھکاوٹ کا انتظام کرے۔ سارا ابو طالب کے ذمہ تھا۔ اور جب 1 سال کی مدت کے لیے قرض لیا، قرض ادا نہ کر سکے چونکہ چابی جناب ابو طالب کے پاس تھی۔ بتایا جناب ابو طالب کی زندگی میں کون دوسرا ہے جس کو خانہ کعبہ کی تولیت دی گئی ہو، جس چابیوں کے اوپر برسا برس جنگ چلا کرتی تھی عرب میں؟ کسی میں مجال تھی کہ جناب ابو طالب سے وہ چابیاں لے لے؟ عین مکہ کہلاتے تھے حضرت ابو طالب۔ مرد و عورت ہر ایک کی نظریں جھکی رہتی تھی جب وہ نکلتے تھے۔ کوئی سر اٹھا کر کے جناب ابو طالب کی زندگی میں ان کے سامنے چلنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ جب دوسرا سال آیا اور پھر جناب عباس جو آپ کے بھائی تھے ان سے کہا مجھے قرض دے دو، کاہے کے لیے؟ خانہ کعبہ کے مہمانوں کے لیے، اپنے اور اپنے بچوں کے لیے نہیں، خانہ کعبہ کے مہمانوں کے لیے، حجاج کے لیے، معتمرین کے لیے۔ تو انہوں نے کہا پچھلے سال کا قرض نہیں دیا، ایک شرط پر قرض دوں گا، جی دیجئے۔ اب آپ مزاج پہچانے، آپ ابو طالب بھی جناب عبد المطلب کی اولاد ہیں اور عباس بھی۔ کہا کہ اس شرط پہ قرض دوں گا، اگر قرض نہ چکا سکے 1 سال کے اندر تو خانہ کعبہ کی تولیت مجھے دے دو گے، چابی مجھے دے دوں گے۔ ان کا منظور ہے، مگر یہ منظور نہیں ہے کہ اللہ کا مہمان آئے تھکا ہوا بھوکا پیاسا رہے۔ لہذا خانہ کعبہ کے زائرین کی خاطر آپ نے قرض لیا، اور جب قرض ادا نہ کر سکے تو محبت کے ساتھ کر لو بھائی میں قرض نہیں دے سکا، اپنے وعدے کو پورا کرو، یہ چابی پکڑو۔ یعنی حضرت عبد المطلب کی اولاد تو عباس بھی تھے، کیا اس کام میں بھائی کی مدد نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں کی۔ آپ لے کر کے آئے ہیں ابو لہب کو، ارے عباس ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ جب تک جناب ابو طالب زندہ رہے تمام عرب مل کر بھی ان کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلانیہ عرب کو گمراہ اور جہنمی کہتے تھے، اعلانیہ بتوں کو جہنم کا ایندھن بتاتے تھے، ہر شخص کو اسلام کی طرف دعوت دیتے تھے۔ تمام اہل مکہ ان باتوں پر خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا تھا، اور صرف جناب ابو طالب ہی کے اثر سے خدا کے سوائے کوئی دوسرا شخص نہیں تھا جس کے خوف سے کل اہل مکہ دہلتے ہوں، کوئی دوسری چیز نہیں تھی جس کے رعب سے سب مخالفین تھراتے رہتے ہوں۔ مولوی ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے لکھا جس وقت پیغمبر صاحب نے اسلام کی منادی شروع کی ان کے چچا ابو طالب زندہ تھے، اور وہ دل سے پیغمبر صاحب کو سچا پیغمبر اور اسلام کو خدائی دین سمجھتے تھے۔ ابو طالب اپنے والد عبد المطلب کے بعد تمام قبیلہ قریش کے مانے ہوئے رئیس، اور ان کی حمایت کے ہوتے ہوئے پیغمبر صاحب کو کسی کی حمایت کی ضرورت نہ تھی۔ ایک چچا ابو طالب تھے جو پیغمبر صاحب کو اپنے صلبی بیٹوں پر ترجیح دیتے تھے، جہاں پیغمبر صاحب کا پسینہ گرے اپنا خون بہانے کو موجود، اور ایک چچا ابو طالب تھا جو اسلام کے نام معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، اور ایک چچا ابو لہب تھا جو اسلام کے نام سے چڑھتا تھا، اور پیغمبر کو صاحب کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا تھا۔ پس
ابو طالب کی حمایت پیغمبر صاحب کی ضمانت تھی. امہات الامہ صفحہ 79. یہاں پر 1 منٹ کے لیے آپ کی توجہ مبذول کرا دوں. ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب کو نظر نہیں آئے. بہت پریشان ہوئے, تلاش کیا, نہیں ملے. تو آپ نے بنی ہاشم کے جوانوں کو اکٹھا کیا اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک تلوار دی. خانہ کعبہ کے پاس آئے. جتنے شیوخ, رؤسا اور قبیلوں کے سردار وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ہر ایک کے پیچھے ایک ایک کو کھڑا کر دیا اور کہا میں جا رہا ہوں, اگر محمد میرے ساتھ آ گئے تو کچھ نہ کرنا, اور اگر میرا محمد مجھے نہیں ملا تو مجھے اگر تنہا پاؤ تو ایک ایک کی گردن کو اڑا دیتا. آپ گئے حتیٰ کہ پہاڑ پہ پہنچے اور وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل گئے. سینے سے لگایا, لے کر کے آئے تو غصے میں چہرہ لال. ان سرداران مکہ نے دیکھا ابو طالب کیا بات ہے, کہا کہ میرا بھتیجا نظر نہیں آ رہا تھا, اس کو تلاش کرنے گیا تھا. تو انہوں نے کہا اگر نہ ملتا تو کیا کرتے. کہا پیچھے مڑ کے دیکھو, ہر ایک کے سر کے اوپر برہنہ تلوار لیے ہوئے بنی ہاشم کا ایک ایک جوان کھڑا تھا. آج خدا کی قسم تمہاری گردنیں تمہارے بدنوں سے جدا ہو جاتی اگر آج میرا محمد نہ ملتا. مولوی صاحب یہ دیکھ لیا ہوتا کہ جناب ابو طالب کی آنکھ بند ہوئی اور اللہ نے حکم دے دیا اب تمہاری حفاظت کرنے والا ظاہری کوئی نہیں ہے, اس مکے کو چھوڑ کے ہجرت کر جائے. 13 سال تک اس سیلاب کو جو رسول اللہ کے خلاف تھا ابو طالب علیہ السلام کی نظروں نے روک کر کے رکھا. اور مجال تھی کہ رسول اللہ کے خلاف ایک آواز بلند ہو جائے. اور یہ لگتا ہے کہ مولوی صاحب جو ہیں ان کا بھی رشتہ بنی امیہ سے ہو گیا. انہوں نے پوری تاریخ لکھ رہے ہیں سیرت النبی اور تعریفیں کر رہے ہیں بنی امیہ کی. جب ایسے ایسے علماء یہ کام کریں گے تو آپ سوچئے کہ کس کس نے کیا کیا کام کیا. وہ منڈی لگی ہے ایمان بیچنے کی, قلم بیچنے کی, تاریخ بیچنے کی, دین بیچنے کی. انہی میں یہ بھی ہے. اور بھی بہت سے مولوی ہیں جن کا بھانڈا پھوڑیں گے ہم انشاءاللہ. ہمارا یہ پروگرام ختم نہیں ہوگا, اس کے بعد بھی جو ہے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ہفتے میں 4 دن پروگرام آیا کرے گا. اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. اپنے کلام کو آج ہی یہیں پر مکمل کرتے ہیں. آج الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے, تائید غیبی سے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خاص نظر کرم سے, خصوصی طور پر امام زمانہ علیہ السلام کی نظر کرم سے آج 27 رمضان خیر و عافیت سے گزر گئی ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, آپ سب کے رزق میں خیر و برکت دے, آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے سوائے در اہل بیت کے, اور آپ سب کو صحت و سلامتی, رزق میں خیر و برکت, آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. جیسا کہ ہم برابر تکرار کرتے ہیں کہ آج ہمارے اس پروگرام کے اسپانسر ہمارے بھائی دوست عزیز جناب فیصل لاڈک صاحب ہیں. پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, بچوں کو سلامتی دے, دولت دین و دنیا سے مالا مال کرے, ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے مرحومین کے لیے, آپ سب کے مرحومین کے لیے, میرے والدین مولانا سید تلمیذ حسین رضوی کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. ہمارے بھائی فیضل صاحب کے مرحومین اکبر علی لاڈک, رضیہ لاڈک, زینب بنت رمضان علی, اسد عباس, عمار عباس اور رمضان علی مونی, ان تمام مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ. اور ایک بار اور گزارش ہے کہ آپ حضرات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. ماشاءاللہ 17,000 کے قریب ہمارے جو ہیں دیکھنے والے پہنچ گئے ہیں. آپ حضرات جتنا ہمیں مفید مشوروں سے نوازیں گے, اور ہماری بھئی یہی مدد ہے کہ آپ اس پیغام کو عام کریں. یہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مشن کو اپنے امکانات کے ہوتے ہوئے آگے بڑھا رہے ہیں. جتنا تعاون آپ کا ہوگا انشاءاللہ ہم کامیاب و کامران ہوں گے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ.